وہب بن عمیر جو کہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ واپس پلٹ کے کہنے لگا کہ میں خوب ٹیلے وادیاں دیکھ آیا ہوں، پیچھے ان کی کمک کا اندازہ بھی کیا ہے، وہ 3 اونٹ کھانے سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ عرب میں 100 ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو 100 آدمی کھاتا تھا، تو کہا 300 سے کچھ اوپر ہے یا کچھ کم، اور یہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ تو بڑے تکبر رعونت کے اندر ابو جہل بولا کہ پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور صنادید قریش کو بلا کے کہا کہ رسیاں کٹھی کرو، صبح انہیں پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے اور لے جائیں گے حرم میں، اور دیواروں کے ساتھ جا کے باندھ دیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ نئے دین والے تھے اور ان کا یہ حشر دیکھ لو۔ تو وہب بن عمیر نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو، تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری پوری رپورٹ تو سنو۔ اس نے کہا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کے لفظ سنیے، ابن حشام نے جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں، میں ان آنکھوں سے خود دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا لائیں، اور ان میں سے کل کوئی مرے گا نہیں جب تک تم کو لڑ نہیں جاتا، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مارے جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پہ۔ اور اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ اور آج 1 ارب 70-80 کروڑ مسلمان اور ایک نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اور عربوں کے بیچ دن دنا رہا ہے، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اگر مذمت کے لفظ بھی بولتے ہیں تو وہ 100 بار تول کے ناپ کے کہ ان کو برا نہ لگ جائے۔ کبھی ہم اتنے کمزور بھی ہوئے تھے، جب قرآن کے دامن کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، تو پھر ہمارا یہی حشر ہونا تھا جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم جذبوں کی وہ کائنات لیے میدان عمل میں موجود ہوں تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ، لیکن اگر تم میرے نہیں بنو گے تو پھر میں تمہیں کیوں عزتوں کے تاج پہناؤں گا، تم لگتے کون ہو؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جو قوم آگے بڑھ کے تھام لیتی ہے جام اسی کا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ اپنی نسل کو جوڑیں اور پھر آگے بڑھ کے اس کتاب کے تعامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر کے قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی فکر کو قبول کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس قرآن کے دم سے ہم کائنات کی غالب قوم نہ بنیں۔ اگر کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم نے ایسے اسلاف بھی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم وہ خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا یہ بھی میرے کریم کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھتا، حالانکہ پیچھے رہ جائے لوگ ان کا خیال نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں سب سے پیچھے تھا تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟ حضور دوڑنے کے قابل ہوتا تو پیچھے کیوں رہ جاتا؟ محبوب نے نا ایک دھرا لگایا، بس لگایا اسے، سمجھے مارا نہیں، لگایا، اور حضور فرمانے لگے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اونٹ کو کہا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اب رستے میں حضور فرمانے لگے جابر اپنا اونٹ میرے ہاتھ بھیج نہیں دیتا، پہلے خود ہی کرم فرمایا ہے، اسے چست کیا ہے، اسے بھگایا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے طاقتیں لے کے دی ہیں، کرم ہوا ہے۔ یا رسول اللہ دعا فرما دے، تو پھر حضور نے اسے لگایا درہ، وہ بھاگا۔ اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لیں، فرمایا نہیں میں تو قیمت دوں گا۔
تو علماء نے کہا فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی، فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا. کہتے میں مدینہ شریف آیا، میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے دیے، تم چکر دیے جاتے ہو. اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی. فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے. گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطا کر دیا. پھر نبی پاک اس طرح نوازتے کہ رنگ اختیار کرتے. تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدترین آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے. جب ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے تو یہ اللہ کے عذاب کی شکل کے اندر ہی اوپر ہمارے نازل ہوتے رہیں گے اور اللہ کا قہر بن کے برستے رہیں گے. اس لیے ہم نے اس کتاب کو تھام کر کے اپنی زندگیوں کو منور اور تابع کرنا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہو گئی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی خاص پناہوں میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے. اس درگاہ کے لیے، اس درسگاہ کے لیے، وہ کسی نے کہا تھا کہ درگاہ اور درسگاہ میں جو ہے وہ تھوڑا ہی فرق ہے. درس کو جو ہے وہ سین نکال دو تو جو درسگاہ ہے وہ درگاہ بن جاتی ہے. پہلے یہی ہوتا تھا، درگاہیں ہی درسگاہیں ہوتی تھی. اور انتظامیہ کی جانب سے لکھنے والوں کے لیے سہولت کے لیے جو دواتیں رکھی جاتی، تو علماء کہتے ہیں 4,000 دواتیں امام محمد بن حسن الشیبانی کی مجلس حدیث کے اندر رکھی جاتی، جو لوگ نوٹ کرتے ان کی سہولت کے لیے. تو بتاؤ کہ وہ کیا زمانہ ہوگا، وہ کیا دور ہوگا. نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں امام ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ کی مجلس واعظ جب منعقد ہوتی تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا. تو آج زوال کے دور کے اندر آپ کو لاکھوں ہزاروں حفاظ ملیں گے. تو پھر جب عروج اس امت کا تھا تو اس وقت کتنے حفاظ ہوتے ہوں گے. اور اس قرآن کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام ہے اللہ نے حفظ قرآن کے ذریعے سے کیا. یہاں میں اپنی بات کو زیادہ طویل تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ باقی کتابیں بھی تو منزل من اللہ تھی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور تحریف آپ آ گئی. اگر اللہ نے ان کی ذمت، ان کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوتی تو کوئی ایک زیر زبر بھی نہ بدل سکتا. لیکن اب وہ کتابیں اپنی اصلی زبان کے اندر بھی موجود نہیں ہیں. تو قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کی حفاظت ذمہ کرم پر لینے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب حرف بحرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیر طریقت حضرت خواجہ محمد نوید حسین صاحب آپ تشریف لے آئے. سارے حضرات تشریف رکھو، آپ دا خطاب جاری ہے. جی تو عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں وہ منزل من اللہ ہے اور اللہ کی کتابیں ہیں اور اس کی جانب سے منزل صحیفے ہیں. تو کلام تو وہ بھی اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور تحریف راپ آ گئی. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. کتاب تو یہ بھی اللہ کی ان کتابوں کی طرح ہے، تو اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی اور ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی. دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. متعدد انبیاء علیہ السلام، رسل، اولو العزم، پیغمبر اور ہستیاں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئیں، لیکن کفار نے، دشمنوں نے، قوموں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے. حضرت زکریا کا سر تشتری میں رکھا گیا اور بادشاہ کو پیش کیا گیا. بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور سچے پیغمبر تھے، لیکن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. میرے اور آپ کے آقا و مولا، آپ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا کہ محبوب تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی. واللہ یاسمک من الناس. حضور ایک خیمے میں تشریف فرماتے جب یہ آیت کریمہ اتری اور ایک صحابی باہر ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا. تو جو ہی یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اسے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی. تو باقی نبیوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی، جبکہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں. باقی کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دو لفظی جواب یہ ہے کہ اگر پیغمبر شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، اتمام دین کے لیے، اتمام توحید کے لیے دوسرا پیغمبر آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے گا اور اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا.
اگر ایک کتاب میں تحریف آپ آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوگا، یہ چشمہ خشک نہیں ہوگا، دوسری کتاب اترنے والی ہے، دوسرا صحیفہ اترنے والا ہے۔ قرآن کی حفاظت اس لیے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اگر قرآن میں تحریف آپ آ جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت کہاں سے ہدایت لے گی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تم کہاں جاؤ گے اور کہاں سے ہدایت تلاش کرو گے؟ اور اگر پیغمبر شہید کر دیا جاتا ہے، دوسرا پیغمبر اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے پرچم کو تھام لیتا ہے، اگر حضور علیہ السلام شہید کر دیے جاتے تو پھر اہتمام دین کون کرتا اور توحید کا اہتمام کون کرتا؟ اس لیے حضور کی حفاظت فرمایا جانا اور قرآن کی حفاظت فرمایا جانا یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی رسول نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کا ظاہری انتظام حفاظ کی صورت کے اندر رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ 7 8 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں کبھی رات سفر سے واپس آتا ہوں تو مسجد سے گزرتا تھا تو لائٹیں بند ہوتی اور کسی کو قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تو تجسس پیدا ہوتا، تو میں جب جو ہے وہ بتی جلاتا تو دیکھتا کہ کچھ بچے عادت ہوتی ہے سوئے ہوئے کچھ کہنے بولنے کی، تو کچھ بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے، تو مجھے رشک آتا ان بچوں پر کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی نیندوں میں بھی قرآن کے نغمے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سروں پہ یہ عزت کی دستار سجی، اور یہ علامتی ہے۔ اصل تو عزت کا تاج ان کے سر پہ قیامت کے دن رکھا جائے گا جس کی ذو شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی، اور نہ صرف یہ، ان بچوں کے والدین کو تکریم دی جائے گی، ان کے سروں پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جگہ، وہ خطہ، وہ دھرتی اور وہ مقام جہاں کتاب اللہ کی تلاوت رات کی تنہائیوں اور دن کی اجالوں میں ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے تو لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت اس جنگل میں کیسے وقت گزارتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے بندے بھی مل جائیں گے، یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کاٹنا تو کتنی مصیبت ہوتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہے۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، یہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی محبت طلب کی اور اس نے اپنی اتنی محبت مجھے عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری عقل ہی زائل نہ ہو جائے اور جنون کی سی کیفیت نہ ہو جائے۔ پھر میں نے دوسرا سوال اللہ سے کیا کہ مالک تو نے محبت کے نور سے تو مالا مال کیا ہے، اب میں تیری قربت چاہتا ہوں، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے وصل کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بےتاب ہو جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے۔ تو کہا مالک تو نے محبت سے تو نوازا، اب میں تیرے وصل اور تیری قربت کے نور سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ کہا جب میں نے یہ سوال کیا، اگر کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کی، تو ہم نے ایسے اسلاف کی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم وہ خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا یہ بھی میرے کریم کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھنا، حالانکہ جو پیچھے رہ جائیں لوگ ان کا خیال نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں سب سے پیچھے تھا تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟
میں نے عرض کی صاحب حضور قبر کی تلاش دوڑنے میں کے وہ لوگ قابل نکلے ہوتا تو کیونکہ انہوں نے پیچھے یہ کیوں منظر رہ جاتا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تھا. محبوب نے نا تو وہ جب ایک تلاش کے لیے دھرا نکلے تو پتہ لگایا، چلا کہ اس کی بیوہ بس بھی لگایا موجود اسے، ہے جو سمجھے عورت مارا تھی. نہیں لگایا. اس کے پاس جا کے کہا اور کہ ہم حضور نے فرمانے تیرے لگے تو شوہر کی دوڑتا قبر کیوں نہیں؟ نہ اونٹ کھولتے کو ہوئے کہا دیکھیے تو یہ دوڑتا منظر کیوں ہماری نہیں؟ تو آنکھوں جو کے سب سے سامنے آیا. پیچھے تھا وہ تو سب پوچھ سے کے آگے آئے ہیں کہ نکل اس کا گیا. کون سا اب نیک رستے عمل میں تھا حضور کہ فرمانے مرنے کے لگے بعد اس کی جابر قبر اپنا مہک اونٹ رہی میرے ہے. ہاتھ بیچ تو اس نہیں خاتون نے دیتا، کہا کہ پہلے میرے خود شوہر ہی ایک کرم عام فرمایا سادہ سا آدمی ہے، تھے. اسے وہ چست کوئی کیا ہے، ایسے اسے خاص دنیا بھگایا کی ہے، جس طرح تم بتا اسے رہے ہو. اللہ کی بارگاہ لیکن سے مجھے یاد آیا طاقتیں لے کے دی ہیں، کہ کرم وہ ہوا پڑے ہوئے ہے. تھے. یا رسول اللہ آپ پرسوں دعا کی فرما رات دیں جب تو وہ پھر نماز حضور پڑھنے نے جاتے اسے مسجد میں تو لگایا لوگ درہ، وہ بیٹھتے بھاگا. تھے تو انہیں بھی بڑا اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لے. فرمایا نہیں جی میں تو قیمت دوں گا. اپنے سامنے رکھتے اور کھولتے. فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی. فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا. کہتے میں مدینہ شریف آیا، سچ لکھا ہے. میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے یہی دیے، کہتے مالک یہ بھی سچ ہے. اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی. فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے. گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطا کر آنسوں کے ذریعے بہ جاتا. پھر نبی پاک اس طرح نوازتے، یہ رنگ اختیار کر کیا تھا. ہو سکتا ہے ان کی قبر میں وہ جو خوشبوئیں پھیلی ہیں وہ قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں، یا جو قرآن سے پیار کرے تو اس کی قبر میں نور اور روشنی اتر جاتی ہے، اور جو زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کو بنا لے. بتاؤ اس کو اللہ کتنا نوازتا ہے. اور جب ہم نے قرآن کو تھام لیا تھا تو زمانہ ہمارا باج گزار تھا. اقبال نے جب وہ شکوے کی زبان کھولی ہے تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا. آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو لہجے میں تلخی آ گئی، رویے میں ترشی آ گئی. لیکن اب اس کا جواب سنیے. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تمہاری پستی، ذلت، زبوں حالی، نکبت اور رسوائی کا سبب اس کتاب سے دوری ہے. اس کتاب کی قربت تمہیں اٹھا دیتی ہے. حضرت عمر نے مکہ المکرمہ کے گورنر کو کسی میٹنگ کے لیے مدینہ رسول میں بلوایا تو پوچھا کہ تم اپنے پیچھے کس کو قائم مقام گورنر بنا کے چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو. تو انہوں نے کہا ابن ابزے یہ کون ہے؟ میں نے نام پہلے نہیں سنا. کہا یہ غلام ہے. تو کہا یہ غلام کو تم مدینے مکے کی گورنر دے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کو اس گورنر نے کہا کہ وہ قرآن کا جاننے والا ہے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ یہ قرآن لوگوں کو اٹھا دے گا، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. اور کتاب کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو پھر رسوائی ہمارا مقدر، ذلت اور نکبت ہمارا مقدور ہو جاتا ہے. اس کتاب کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر اور روح کا ربط و رشتہ اگر ہم مضبوط کرتے ہیں تو دنیا ہماری باج گزار ہوتی ہے. یہ منبع و مصدر ہے عروج کا، ترقی اور بانگ پن کا.